دین کے مل جانے کے بعد، پہنچ جانے کے بعد، پھر اس میں کون سا نقص تھا جس کو مکمل کرنے کی ضرورت آج بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ عقیدہ بنائیے، یہ نظریہ بنائیے کہ دین مکمل ہے، دین میں کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس سے کسی چیز کو کم کر دیا جائے یا اس میں کسی چیز کا اضافہ کر دیا جائے۔ دین اس چیز کا متحمل نہیں، اور نہ ہی اس چیز کی اجازت رب کا قرآن دیتا ہے، اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیتی ہے۔ بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ روایت جو صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے کوئی ایسا کام کیا جو ہم نے نہیں کہا، جس بندے نے کوئی ایسا کام کیا جو ہم نے کر کے دکھایا نہیں، اور وہ اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے، اور انسان خود اللہ کے دربار سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ دین کے اندر ایجاد کی اجازت تو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں دی کہ کوئی ایسی چیز جس کا تعلق دین سے نہ ہو، اسلام سے نہ ہو، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس چیز کو دین بنا کے امت کے لیے امت کو واضح کر دیا ہو۔ میرے بھائیوں، ایسی اجازت اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی۔ آپ کے پاس کوئی اتنا بھی اختیار نہیں تھا کہ جو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کر دے، جو حرام ہو اس کو حرام کر دے۔ ایک موقع پہ آپ نے شہد جیسی چیز جو حرام تھی اللہ نے حلال قرار دی، آپ نے فرمایا میں نہیں پیوں گا، قسم اٹھانی نہیں پیوں گا۔ سورۃ تحریم اللہ نے نازل فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی ایسی چیز کو آپ حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کر دیا؟ نبی کو اختیار ہی نہیں، نبی کو کوئی اختیار نہیں، حلال کو حرام کہے، حرام کو حلال کہے۔ جب یہ اختیار ایک نبی کو نہیں تھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی کے بعد یہ حق کس کو حاصل ہے؟ کسی کو حق نہیں، کوئی حق نہیں کہ جو دین میں دین بنا کے لوگوں کو بتائیں، جو اسلام میں اسلام کا روپ ڈھال کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، کسی کو کوئی حق حاصل نہیں۔ اور بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، لوگوں سن لیجیے، جس بندے نے دین میں اضافہ کر کے نسبت اس بات کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی، اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا ہے، وہ جہنم ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ یہ روایت گردش کر رہی ہے۔ ایک مولانا نامی گرامی وہ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ تشریف فرما تھے، باری رات کی تھی، آپ سوئے ہوئے تھے، رات کے کچھ گھڑی میں آپ اٹھے، بغیر بتائے آپ چل دیے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام پہلے تو بستر پر تشریف فرما تھے، آپ لیٹے ہوئے تھے، لیکن اس وقت آپ موجود نہیں ہیں، وہ اٹھ کھڑی اور دیکھا، گھر میں نہ پایا، باہر نکلی، بقیع قبرستان کی طرف چل دی، وہاں پہنچی، دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں موجود ہے۔
واپس پلٹے، آپ نے اور بات بھی بیان کروائی۔ مولانا روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اس موقع پہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا میں آپ کو اس رات کی عظمت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اللہ نے خود مجھے فرمایا ہے کہ آپ نے امت کو کہہ دیجیے کہ جو بندہ بھی اس رات کو پا لیتا ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات، جس کو عام طور پہ لوگ جس کا نام دیتے ہیں شب برات، شب برات، شب برات والی یہ برات والی رات جو بندہ پا لیتا ہے، اللہ تعالی ایسے انسان کے زندگی کے گناہوں کو اپنے رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر صاحب یہ بھی کہا، اب اس روایت میں اضافہ دیکھیے، صاحب یہ بھی کہا کہ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ غَنَمِ كَلْبٍ، کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اس قدر اللہ انسانیت کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، پہلی بات یہ ہے، جو روایت مولانا نے یہ بیان کی، یہ روایت کہیں بھی ثابت نہیں، کسی بھی صحیح حدیث میں ثابت نہیں۔ ہاں، اس کا پہلا حصہ صحیح مسلم کے اندر آیا ہے، اس کا پہلا حصہ دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن یہ جو فرمایا، یہ جو مولانا نے کہا کہ آپ نے بلایا اور بلا کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ اس رات کی فضیلت کا آپ کو علم ہے، یہ جو کہا ہے یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ زیادتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان میں اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے جتنے بھی گناہ اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اس صحیح فرمان کے ساتھ مولانا نے اضافہ کر کے لوگوں کے ہاں اور بلے بلے حاصل کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے یہ اضافہ کر دیا ہے، جبکہ اسی اضافے کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ایسی بات کہے جو میں نے کہی، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بتا دے۔ بھائیو، صرف لوگوں میں نام بری حاصل کرنے کے لیے شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ بولے، آپ کی بات میں اضافہ کرے، تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے، تھوڑا سا شرم ہونا چاہیے۔ اور جب اس حصے کو نکال کے میں نے الگ ایک حصے کو دیکھا، کتب احادیث کی جب برگزاری کی، ہاں مجھے یہ الفاظ تو ملے سنن ابن ماجہ کے حوالے سے، مجھے یہ الفاظ تو ملے مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے، لیکن اس کی جب سند اور جامع ترمذی کے حوالے سے جب میں نے اس روایت کو دیکھا، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا، اور جب اس کی سند کی حیثیت کو میں نے دیکھا، شیخ البانی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا اور دیگر محدثین نے اس روایت کو موضوع قرار دیا، اور جب اس روایت کو امام ترمذی اپنی جامع ترمذی میں لے آئے، امام ترمذی اس روایت کو بیان کرنے کے بعد خود فرماتے ہیں، ہاں یہ روایت جو ہے یہ روایت صحیح نہیں، اور بلکہ فرماتے ہیں میں نے اس روایت کے بارے میں اپنے استاد محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا کہ استاد جی مجھے بتائیے اس روایت کے بارے میں یہ روایت کیسی ہے، تو میرے استاد محترم محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ترمذی یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اور بعض محدثین نے صرف ضعیف ہی نہیں کہا بلکہ ضعیف جداً قرار دیا ہے، اور بعض نے ضعیف جداً ہی نہیں بلکہ اس روایت کو موضوع اور منگھڑت قرار دیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو روایت سرے سے ضعیف ہو اور جو روایت صحیح حدیث کے بھی خلاف ہو،
اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر محدثین نے اس کو ضعیف جدا کا حکم لگایا ہو اور دیگر محدثین نے اس کو موضوع اور من گھڑت کا حکم لگایا ہو، میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ روایت عمل کا حصہ بن سکتی ہے؟ کیا اس کے کرنے کے بعد اسے ثواب کی امید رکھی جا سکتی؟ اچھا، ایک اور روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پرسوں میں نے ایک سوشل میڈیا پہ یہ روایت سنی کہ حضرت یہ بیان کرنے والے بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے علی اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، علی جب شعبان کی 15ویں رات ہو۔ ایک عالم نے کہا کہ ویسے عام طور پہ لوگوں میں تو معروف شب برات ہے، لیکن بعض اس کو لیلۃ البراء بھی کہتے ہیں، لیلۃ البراء بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک نئی اصطلاح جو ہے ایجاد ہو گئی، جبکہ لوگوں میں معروف اور مشہور جو ہے وہ شب برات کے نام سے جو ہے یہ نام چلا آ رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا ہے علی اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها وصوموا نہارها، اے علی جب شعبان کی 15ویں رات آئے اس رات میں رات بھر تم نے قیام کرنا ہے اور دن بھر کا تم نے روزہ رکھنا ہے۔ دن بھر کا قیام ہوگا اور رات بھر کا قیام ہوگا اور دن بھر کا روزہ رکھنا ہوگا۔ کیوں؟ کہ فإن اللہ ينزل فیہا، کہ اللہ کا نزول ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتے ہیں لغروب الشمس الى سماء الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پہ آتے ہیں، ادھر سورج غروب ہوا، اللہ کا نزول ہوا، اور اس کے بعد نزول کے بعد اللہ کیا کہتا ہے کوئی ہے بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، کوئی ہے روزی مانگنے والا میں اس کی روزی فراہم کر دوں، کوئی ہے بیمار تندرستی کا قائل میں اس کی بیماری کا خاتمہ فرما دوں اور اس کو عافیت والی زندگی عطا فرما دوں، ہے کوئی مانگنے والا فعوتیہ، میں آ گیا ہوں اس کو دینے کے لیے، مجھ سے کوئی مانگنے والا جو مانگے گا دے۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے، یہ روایت لوگوں کو سنائی جاتی ہے، یہ روایت اخبار میں لکھی جاتی ہے اور یہ روایت میڈیا پہ سنائی جاتی ہے، اور بعض لوگ سنتے بھی ہیں اور سنانے والے سناتے بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، جب میں نے اس روایت کی سند کو دیکھا، اس روایت کی جانچ پڑتال کی، مجھے یہ روایت سنن ماجہ میں ملی، حدیث کا نمبر تھا 1388، لیکن جب میں نے اس کی صحت کے حوالے سے دیکھا محدثین نے اس پر حکم لگایا کہ ھذا حدیث موضوع، یہ روایت منقرض ہے، روایت منقرض۔ پہلی روایت بھی ضعیف، دوسری روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بیان کی جاتی ہے وہ روایت بھی موضوع ہے، وہ روایت بھی منقرض ہے۔ کیوں؟ اس کی سند کے اندر ابو صبرہ راوی ہے، وہ ضعیف ہے، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل نے کہا اس کی سند میں ابن معین ہے، وہ کیا کرتا تھا کہ کان یضع الحدیث، وہ روایات کو گھڑا کرتا تھا، وہ روایات کو گھڑ لیا کرتا تھا، اپنی طرف سے حدیث کو بنا کے، اپنی طرف سے روایات کو بنا کے وہ لوگوں کے سامنے روایات کو بیان کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ میں نے دو روایات آپ کو سنائی ہیں جو آپ کو سنائی جاتی ہیں یا آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، پہلی روایت بھی ضعیف، یہ روایت بھی ضعیف۔ اور یاد رکھیے شعبان کے فضیلت کے حوالے سے کوئی بھی ایک روایت جس پر محدثین نے کلام نہ کیا ہو، کوئی بھی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ فضیلت ثابت ہوتی ہو، بلکہ جتنی بھی روایات آئی ہیں اس حوالے سے تمام کی تمام روایات جو ہیں میرے بھائیوں، کوئی ضعیف ہیں، کوئی ضعیف جدا ہیں، یا کوئی موضوع اور منقرض، کوئی روایت کہ جس سے شعبان کی فضیلت ثابت ہوتی ہو کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں۔ ہاں، صحیح بخاری کی روایت ہے اور دیگر کتب حدیث کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں جب شعبان کا آغاز ہوتا
تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ آپ نے شعبان میں روزہ رکھا ہے اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے شعبان کا ایک دن بھی نہیں چھوڑا جس میں آپ نے روزہ نہ رکھا. اور پھر فرماتی ہیں جب شعبان کا آغاز ہوتا بسا اوقات ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھتے کہ شعبان کا پہلا عشرہ بھی گزر جاتا، دوسرا بھی گزر جاتا. ایسے لگتا تھا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے شعبان میں ایک روزہ بھی نہیں رکھا. یار کیا کہتے ہیں؟ شعبان کی 15ویں رات میں قیام کرنا ہے اور شعبان کے 15ویں دن میں تم نے روزہ رکھنا ہے. بس یاد رکھیے کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں. ہاں آپ روزہ رکھیں، شعبان کا آغاز ہو روزہ رکھیں، کوئی کباب نہیں. شعبان کی 13، 14، 15 میں ایام بیض میں آپ روزہ رکھیں، کوئی حرج نہیں. لیکن محض اس شعبان کی فضیلت کو گردانتے ہوئے اس وجہ سے روزہ رکھنا کہ شعبان کی 15ویں شب میں قیام کی فضیلت آئی ہے اور شعبان کے 15ویں دن میں روزے کی فضیلت آئی ہے. یاد رکھیے میرے بھائیوں، نہ اس رات کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت ہے، نہ دن بھر کے روزہ رکھنے کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں نزول فرماتے ہیں. ہاں صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ شعبان کی 15ویں رات میں نہیں آتا بلکہ اللہ سال بھر کی تمام رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا میں تشریف فرما ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں کیسے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. رب العالمین ہر رات، سال کے ہر رات میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. سنیے، آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور نزول فرما کے کیا کہتا ہے؟ فرمایا کس وقت آتا ہے؟ حین یبقا ثلث اللیل الآخر. جب رات کا ایک بڑا 3 حصہ باقی رہ جاتا ہے اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے. آسمان دنیا پہ آ کے کیا کہتا ہے؟ من یدعونی فاستجیب لہ. ہے مجھے کوئی پکارنے والا، ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا، میں اس کو دینے کے لیے آ چکا ہوں. ہے مجھ سے کوئی اپنی آہوزاریاں کرنے والا، میں اس کے آہوزاریوں کو سننے کے لیے آسمان دنیا پہ آ چکا ہوں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، آگے کیا کہتے ہیں؟ من یسألنی فأعطیہ. اور لوگوں مجھ سے مانگو تو صحیح میں دینے کے لیے آ چکا ہوں. اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ من یستغفرنی فأغفر لہ. ہے مجھ سے کوئی اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے والا، ہے کوئی میرے سامنے اپنے دامن کو پھیلانے والا، ہے کوئی میرے سامنے اپنے آنسوں کو بہانے والا، ہے کوئی میرے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کرنے والا. میں آ چکا ہوں رب اللہ اکبر گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ تو سال کے ہر رات کے اندر آخری رات کے پہر میں اللہ آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہوتا ہے. سرور کی بات یہ ہے جب اللہ کے آنے کا وقت ہو جاتا ہے اللہ آسمان دنیا پہ آ کے صدائیں لگاتا ہے کہ کراچی والے اس وقت سونے کا وقت ہوا جاتا ہے اور جب جاگنے کا وقت آتا ہے کراچی والے سوتے دکھائی دیتے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھیے ہمارے حالات کیسے بدلیں گے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا فرمایا کرتے تھے؟ یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا. پیارے پیغمبر علیہ السلام جامع ترمذی کی حدیث ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام عشاء کی نماز سے پہلے سونا نہ پسند کیا کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد جاگنے کو نہ پسند کیا کرتے تھے. مغرب کی نماز کے بعد سو جانے کو نہ پسند کیا کرتے تھے. عشاء کی نماز پڑھنے، عشاء کی نماز
پڑھنے کے بعد باتیں اور میٹنگیں اٹینڈ کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر عشاء کی نماز سے پہلے بندہ سو جائے گا, عشاء کی نماز سے رہ جائے گا, اور اگر عشاء کے بعد جاگتا رہے گا تو صبح کی نماز سے رہ جائے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, لیکن ہم نے اس عمل کو چھوڑ دیا. جب اللہ کے آنے کا وقت آتا ہے ہم سو جاتے ہیں, جب اللہ کے دینے کا وقت آتا ہے ہم مانگنے والے سو جاتے ہیں, لینے والے سو جاتے ہیں. اللہ خود کہتا ہے ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, ارے راہ دکھائیں کسے, کوئی راہ رب منزل ہی نہیں. اللہ ہر رات میں آتا ہے, شب برات میں نہیں آتا, لیلۃ البرات میں نہیں آتا, ہر رات میں آتا ہے. اور اس رات کو قیام کرنا اور دن بھر کا روزہ رکھنا میرے بھائیوں حدیث سے ثابت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کرتا ہے اس کو ثواب سمجھ کے, وہ اس کا معاملہ اور اس کے رب کا معاملہ ہے, حدیث سے اس کی کوئی فضیلت ثابت نہیں. اور اس کے بعد یاران کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اس رات میں 100 رکعت نفل پڑھے, 100 رکعت, 100 رکعت, ہاں جی واہ ابھی ماشاءاللہ وہ فرائض پہ ہی بس کفایت کرتے ہیں, سنتے تو بس کبھی پڑھ لی نہ پڑھی, لیکن 100 رکعت کون پڑھے گا؟ ہمت ہے اس بندے کی جو 100 رکعت پڑھے, 100 رکعت. اور پھر ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص 11 بار پڑھتا ہے. ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے, اور پھر ہر رکعت میں سورۃ اخلاص, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہاں جی یہ ہر رکعت میں اگر پڑھتا ہے اللہ اس کی تمام تر برائیاں, یہ بیان کی جاتی ہیں, میں حدیث نہیں سنا رہا, لوگوں کے بیان کا روایات سنا رہا ہوں جو اس کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے امت کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اللہ اس کی برائیاں معاف فرما دیتا ہے, اور پھر اس عمل کے کرنے کے بعد اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا, چاہے وہ اس عمل کے کرنے کے بعد اتنا بھی گناہ کرتا ہے. چھٹی پھر تو چھٹی ہو گئی کہ اس عمل کو کرنے کے بعد کوئی آدمی اگر کوئی برائی کرے اس کی برائی نہیں لکھی جاتی, بلکہ 1 سال تک اس کے نام اعمال میں نیکیاں ہی لکھی جاتی ہیں, چاہے گناہ ہی کیوں نہ کرتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک موقع پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کائنات نے فرمایا تھا, اے عثمان اب کے عمل کے بعد آپ کوئی بھی عمل نہ کریں, آپ کی جنت میں جانے کے لیے یہی عمل ہی کافی ہے. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں عثمان رضی اللہ عنہ, اس عمل کے بعد آپ کوئی بھی عمل نہ کریں, آپ کوئی بھی عمل نہ کریں. یہ فضیلت اللہ نے صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سیدنا عثمان کو دی رضی اللہ عنہ. لیکن یہ کہاں سے ثابت ہے کہ ایک بندہ اس رات میں 100 رکعت پڑھے, ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھے, ہر رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار پڑھے, 1 سال تک اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے اور سال بھر تک اس کی نیکیاں نہیں لکھی جائیں گے. یاد رکھیے میرے بھائیوں, کسی بھی حوالے سے یہ روایت ثابت نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا ہم کہتے ہیں کہ جب یہ ماہ آتا ہے اور اس کی جب آخری درمیانی عشرہ جب شروع ہوتا ہے, بعض لوگ جو ہیں اس مہینے میں بہت سارے کھانے بھی بناتے ہیں. کوئی حلوہ بناتا ہے, کوئی شیرینی بناتا ہے, کوئی میٹھا بناتا ہے, کوئی بریانی بناتا ہے, کوئی کیا بناتا ہے, کوئی کیا بناتا ہے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ کالے چنے بھی بنا لیتے ہیں, اور بعض لوگ جو ہیں کالے بکرے خرید کر کے اس کا گوشت بھون کے جو ہے وہ کھاتے بھی ہیں, کھلاتے بھی ہیں. میرے بھائیو یاد رکھیے, اس طرح کا عمل نہ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے, نہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہے. مجھے کیا پڑی ہے, پیسہ تو آپ کا لگے, روپیہ آپ کا لگے, وقت آپ کا لگے, اور میں کہوں کہ یہ غلط ہے, میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بلکہ وہ بات کروں گا جو رب کے قرآن
میں ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہوگی۔ میں وہ بات کیوں کہوں گا جو رب کے قرآن میں ہونا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان میں ہو؟ میرے بھائیوں، آپ بہترین سے بہترین کھانا بنا کے اس نیت کے ساتھ آپ لوگوں کو کھلائیں کہ کھلانا ثواب ہے اس رات کی نسبت سے۔ یہ ثواب نہیں، یہ گناہ تو مل سکتا ہے، ثواب نہیں مل سکتا۔ ثواب اسی کام میں ملے گا جس کام کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا ہوگا اور کرتے ہوئے صحابہ کرام کی جماعت نے دیکھا ہوگا اور حضرات صحابہ کرام نے کیا ہوگا۔ اس عمل سے بالکل ثواب کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا کام کرے جو ہم نے نہیں کیا اس کو ثواب نہیں ملتا۔ اور فرمایا کیا آپ کو ان لوگوں کی خبر دوں کہ جو اتنے کام کرتے رہے، اتنے کرتے رہے، اتنے کرتے رہے، کرتے کرتے تھک گئے، اتنی نیکیاں کی کرتے کرتے تھک گئے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا ان کی ایک نیکی کا بھی ثواب اللہ کے ہاں وہ نہیں پائیں گے۔ کیوں نہیں پائیں گے؟ اللہ کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کہ عمل کرتے کرتے تھک چکے ہوں گے، سجدے کرتے کرتے ان کے ماتھوں پہ، ان کی پیشانیوں پہ محراب بن چکے ہوں گے، کالا محراب بنا دکھائی دے گا لوگوں کو، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کا کوئی عمل ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ تصلیٰ نارا حامیہ، اسی کے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن میں ثابت ہو، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے احادیث میں ثابت ہو۔ اس کام سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے جس کا تعلق نہ قرآن سے ہو نہ حدیث سے ہو۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔